تو عزیزان من، وطن کا وطن ہونا، قوم کا قوم ہونا، امتی کے رشتے سے جو سمجھ آئے گا، غیر جو پہلو ہیں غیر کے، ان کو اختیار کرنے سے نہیں آئے۔ یہاں اسفار میں بین الاقوامی ہر طرح کے سفر میں مخلوق میں سے گزرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں۔ تو اگر میں آج اپنی بات کروں، قوم کی بات کروں، گھر کی بات کروں، خاندان کی بات کروں، اولادوں کی بات کروں، ایک ایک پہلو کو دیکھتے ہو، مجھے بتاؤ بکھرنا اور کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو بکھرنا ہے کسے کہتے ہیں؟ یہ بات کی گئی ہے، غزہ کی بات کی گئی ہے۔ آپ صرف غزہ بولے، بے انتہا ظلم ہو رہا ہے، اور شام کو جب وہ ظلم کی خبر چل رہی ہوتی ہے تو عین کھانے کا وقت ہے، اور ہم کھانا نوش فرماتے ہوئے اس خبر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کثیر تعداد میں۔ جب ہم اپنے معاشروں کی بات کرتے ہیں، وہ ریڑھی، وہ جانور کہ جس سامان کو اس ریڑے پر رکھتے ہوئے لوگوں نے وطن عزیز کی تقسیم پر جانیں قربان کرتے ہوئے اس طرف کا رخ اور سفر کیا، آج سیلاب کی صورت میں اتنی 70-75 سالوں کے بعد پھر ہمیں وہ کیفیت نظر آ رہی کہ ہمارے لوگ افلاس کے مارے لوگ بچا کھچا سامان ریڑوں پر رکھ کر جانور باندھے حفاظت کے مقامات کو جاتے ہیں۔ کیا ہمارے پاس نظم نہیں ہے؟ مذہبی جماعت نہیں ہے، مذہبی سیاسی جماعت نہیں ہے، ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے، ہمارے پاس عدالت نہیں ہے، ہمارے پاس حکومت پارلیمان نہیں ہے، کیا ہمارے پاس مقتدر حصے نہیں ہیں؟ تو جو سب کچھ ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم ناآشنا ہو گئے اس محبت سے۔ اپنے مسائل کے لیے قرآن سے رجوع کرنا ہم نے چھوڑ دیا، اپنی مصیبتوں سے نکلنے کے لیے سنت اور احادیث مبارکہ سے رجوع کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ اسی لیے تو